اللہ جل جلالہ عمن والہ نے تن تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت سے اس انسان کو وجود دیا۔ انسان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، یہ تو پھیلا ہوا تھا سورج کی کرنوں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی چمک میں، کھاد کی گندگی میں، مٹی میں، پانی میں، ہوا میں پھیلا ہوا تھا۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ان سب کو ایک جگہ، ایک پانی کی بوند جس کو ہم منی کہتے ہیں، اور اس منی میں کتنے ہزار جراثیم ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ مانی کا قطرہ ٹپکتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اس کو بہا دینا ہے، ضائع کرنا ہے، یا اس کو قرار دینا ہے۔ اللہ کا جیسا حکم ہوتا ہے فرشتہ وہ کرتا ہے۔ جب اس نطفے کے لیے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں ٹھہرانے کا حکم ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اب اس پر اللہ کی قدرت، دنیا کی تمام کوششیں، بڑے بڑے سمجھدار اور اپنی اونچی اونچی ڈگریاں رکھنے والے، کوئی آدمی پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا۔ دیوار پر بنائے گا، کاغذ پر بنائے گا، پٹھے پر بنائے گا، پتھر پر بنائے گا، کپڑے پر بنائے گا، جس پر ہے، لیکن پانی پر کوئی نقشہ بنا دے، ایک اکیلی ذات اللہ کی۔ اب اس قطرے پر 40 دن میں تغیر آتا ہے، جمع ہوا خون، لوتھڑا، پھر اس کے اعضاء، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء تیار ہوتے ہیں، اور پھر وہ حرکت کرتا ہے۔ جب حرکت کرتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے۔ 4 مہینے کے بعد جب جسم تیار ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور وہ روح ڈالتا ہے۔ اب یہ بچہ حرکت کرتا ہے۔ انسان چونکہ فنا ہونے کے لیے نہیں ہے، ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا۔ انسان ابدی ہے۔ جس دن سے اس کو اللہ نے وجود دیا ہے اسے ختم نہیں ہونا ہے، صرف اس کی جگہ بدلتی ہے۔ نطفے کی شکل میں تھا، منی کی شکل میں، پھر لوتھڑا بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر جسم بنا، پھر ماں کے پیٹ سے جگہ بدلی، زمین کی پشت پر، زمین کی پیٹھ پر آیا۔ اب یہاں یہ جتنا وقت لے کر آیا ہے اتنا وقت یہ زمین کی پیٹھ پر رہے گا۔ جس دن اس کے مرنے کا دن ہوگا اب یہ زمین کی پیٹھ سے زمین کے پیٹ میں چلا جائے گا، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کو قبر کہتے ہیں۔ اس کا ایک لمبا زمانہ ہے، قبر کا زمانہ بہت لمبا۔ قیامت کا سور جب پھونکا جائے گا اور دوبارہ سارے انسان، سارے جن، سب میدان حشر میں جمع ہوں گے، اس وقت یہ قبر کا مردہ بھی وہاں آئے گا۔ یہ اس کی جگہ ہے۔ پہلی جگہ ماں کا پیٹ، دوسری جگہ زمین کی پیٹھ، تیسری جگہ قبر کا پیٹ، اور چوتھی جگہ حشر کا میدان۔ پھر 5ویں جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، کہ موت کے بعد 2 میں سے کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، 2 گھر ہے، یا جنت یا دوزخ، اور وہ دونوں ہمیشہ ہمیش کی۔ یہ منزلیں ہیں انسان کی شروع ہونے سے لے کے پھر حشر کے میدان میں اعمال نامے تقسیم ہوں گے،
تمام انسانوں کے اعمال نامے گلے میں توق بنا کر ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، کس رات، کس دن، کس ہفتے، کس گھڑی، کس سفر میں، کس حضر میں، کہاں کھانے میں، کہاں خریدنے میں، بیچنے میں، کاروبار میں، نوکری میں، کہاں کہاں تو نے کیا کیا ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، اور اس کے اعتبار سے جو ہمارا ضابطہ ہے، خدائی ضابطوں میں، خدائی قانون میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ نیکی کا بدلہ، اچھے کاموں کا بدلہ جنت ہے، اور گناہوں کی سزا جہنم میں ہے۔ اقرا کفا اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے تو خود ہی اپنا حساب بنا لے، جنت والا ہے یا جہنم والا ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا تو خود ہی اپنا حساب کر کے اپنا ٹھکانہ لے لے۔ جنتی جنت کی طرف جائیں گے، دروازے کھلتے چلے جائیں گے، فرشتے خوشخبریاں سناتے چلے جائیں گے، اللہ کے فیصلے سے اللہ کی زیارت کرتا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر جہنم کا ہے تو اس راستے پر چلے گا، جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا تھا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور اس سے پہلے کہا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ٹولے کے ٹولے، غول کے غول، تعداد ہے مجمع کا مجمع جہنم کی طرف اور مجمع کا مجمع جنت کی طرف۔ پھر وہ وہاں کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، او کما قال علیہ السلام۔ اس سے پہلے انسان کو بتا دیا ان الشیطان لکم عدو مبین، وَأَعْدَى، حضور نے فرمایا اعداء عدوک ما بین جنبیک، ہر آدمی کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں، کسی خاندان کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی رنگ و روپ کا ہو، کوئی سی زبان بولتا ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ لگے ہیں، نفس اور شیطان۔ حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بھاری دشمن وہ تمہارا نفس ہے، جو اپنی چالاکیاں۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے جو استغفار سکھایا کہ استغفار توبہ یوں کیا کرو استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ، اے اللہ معافی مانگتا ہوں جس گناہ سے توبہ کی تھی پھر دوبارہ وہ کر بیٹھا میں، مجھے معاف کر دے۔ استغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک بہ، معافی مانگتا ہوں زندگی میں تجھ سے میں نے عہد و پیمان کیا تھا، تجھی کو مانا ہے، تجھی کو مانوں گا اور تیری ہی مانوں گا، اے اللہ میں نے اپنا یہ عہد پورا نہیں کیا، مجھے معاف کر دے۔ استغفرک لما للنعم التي تقویت بها على معصیتک، نعمتیں تیری بے پناہ، کوئی گننے والا نہیں، لیکن معافی مانگتا ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں ہی سے تیری نافرمانیاں کی، پانچے چڑھا چڑھا کے اور کمانے میں، خرچ کرنے میں، سفر میں، حضر میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، بیماری میں، تندرستی میں، تیری نعمتوں کو میں نے گناہوں کے لیے استعمال کیا، اے اللہ معاف کر دے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَفَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ، معافی مانگتا ہوں کتنے اچھے کام، ایمان، نماز، تقوی،
صبر، شکر، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی جان مال کو اللہ کے لیے لگانا، کہ ہر خیر کے عمل میں نفس نے اور شیطان نے اپنا حصہ لگا لیا۔ ریاکاری آ گئی، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے۔ اسی لیے آتا نا حدیث میں کہ تینوں سے پوچھیں گے، سخی، شہید اور قاری۔ قاری سے پوچھیں گے کیا کیا، اتنی بڑی نعمت دی تھی قرآن، یہ میں نے قرآن کی بہت خدمت کی، اس کے مسائل بھی بتائے، حلال حرام جائز ناجائز، اور بڑے بڑے دارالعلوم، بڑے بڑے مکتب، اور کتنے حافظ ہوئے، کتنے عالم ہوئے، کتنے مفتی ہوئے، میں نے بہت خدمت کی قرآن۔ اللہ کہیں گے جھوٹ، جھوٹ، لوگ تجھے حضرت کہیں، حضرت مولانا کہیں، اس کے لیے کیا تھا، وہ دنیا میں ہو چکا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ دوسرا شہید، کیا کیا، میں نے جان لگا دی، تڑپ گیا، مر گیا، تیرا کلمہ بلند ہو جائے، تیرے نبی والی زندگی زندہ ہو جائے، اور یہ ہو اور یہ ہو۔ اللہ کہیں گے جھوٹ، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بڑا محنت کرنے والا مجاہد کہیں، تیرا نام ہو اس کے لیے تو نے کیا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سخی، دولت ہم نے دی تھی، کیا کیا، کوئی یتیم خانہ، مسجد، مسافر خانہ، غریب، یتیم، بیوہ، بھوکا پیاسا، کوئی ایسا نہیں جس کے اوپر میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس لیے دوستو، اس سارے میں یہ تبلیغ اور یہ چلے اور یہ 4 مہینے اور یہ نمازیں اور یہ مجاہدے اور یہ کوششیں، اس سب میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ہزار حدیثیں ہیں اور سارا بتا دیا ہے قیامت کے میدان تک کا۔ ابتدا اس کی نیت سے کی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جیسے اب ہم یہاں بیٹھے نا کہ ہماری کیا نیت ہے جی، کہ سب سے پہلے نیت صحیح ہے، عمل صحیح ہے، عمل صحیح ہے، نتیجہ صحیح ہے۔ نیت ہی خراب ہے تو عمل بھی خراب ہے، عمل خراب ہے تو نتیجہ بھی خراب ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو کام ہے یہ کسی ایک آدمی کی جائیداد نہیں ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کسی کی ملک نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، نبی کا کام ہے۔ اور پھر فرمایا بزرگوں نے کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، نوکری کے مزاج سے، کھیتی کے مزاج سے، ہر چیز کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا کام ہے کہ نبوت کا کام نبی والے مزاج سے، کہ نبی کا مزاج کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو ہندی کی چندی ایک ایک چیز بتا دی ہے، خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہ نبوت کا مزاج 3، سب سے پہلے ہر نبی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور کچھ نہیں، کوئی غرض نہیں۔ اس لیے سورہ یاسین میں ہے نا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا، او لوگو ان کا اتباع کرو، پیغمبروں کا، کہ جو دنیا والوں سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ اس لیے تمام نبیوں میں 3 باتیں مشترک ہیں۔ سب سے پہلے تمام نبیوں کی دعوت ایمان کی، پھر دین کا سیکھنا سکھانا،
اس کے لیے یوں کہا انی لکم ناصح امین. یہ سب نبیوں کے واقعات میں ہے. ہم تمہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے سکرات میں آسانی ہوتی ہے، اس میں سکرات میں سختی ہوتی ہے، قبر جنت کی کیاری بنتی ہے یا جہنم کا گھڑا بنتا ہے، پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جاتے ہیں یا آنکھوں میں پھنس کر جہنم میں گرتے ہیں. نامہ اعمال یا تو الٹے ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے ملتا ہے یا سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر اپنے مبارک ہاتھوں سے جام دے رہے ہوں گے. آتا ہے روایتوں میں کہ ایک بہت بڑا مجمع آئے گا اور فرشتے ان سے کہیں گے دور ہٹو، منہ کالا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرا کلمہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا کلمہ پڑھتا ہو آیا. تو مجھے اللہ کے نبی کلمہ آپ کا پڑھا، کام دوسروں کا کیا. لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ کی. کلمہ تو یہ پڑھا تھا لیکن پیسہ ہے تو کام بن جائے گا، زمین ہے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، دکان اور کارخانہ ہے تو مجھے عزت مل جائے گی، اور عہدہ اور منصب اور کرسی ہے اور حکومت ہے تو یہ تو شرک ہے. اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر فرمائیں گے سحقاً، منہ کالا کرو، ہٹو یہاں سے. تمہارے لیے میں کتنا رویا ہوں، میرے پیروں پہ ورم آ گیا. حضرت اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال ولم توقد نار فی بیت من بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار. چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا، 3 مہینے گزر گئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا. تمہارے لیے تو میرے گھر کے چولہے بوجھے. میری بیٹی فاطمہ کے چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا، بخاری شریف میں موجود ہے. حسن و حسین میری آنکھوں کے تارے، میرے جگر پارے، ان کو میں نے سلایا میری زبان چسوا کر. اب تم نے یہ کیا، کلمہ میرا پڑھا، کام دوسروں کا کیا. اور یہ تو بہت آسان سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک آدمی ایک جگہ کا نوکر ہے، ملازم ہے، کہنے کو یہ کہ کہاں ہو کہ فلاں جگہ نوکری ہے، اور وہ چپکے سے دوسری جگہ کام کرتا ہے، تو خوش ہو جائے گا وہ نوکری دینے والا؟ آدمی میرا، نوکر میرا اور کام دوسرے کا. بندہ اللہ کا، امتی نبی کا، بندگی اپنے نفس کی، جو جی میں آیا جو خواہش میں آیا. جھوٹ بولتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، جھوٹ بولتا ہے میں نبی کا امتی ہوں. تیری ادائیں، تیرے کپڑے، تیرا چہرہ مہرا، تیرے ڈیزائن، تیری کمائیوں کی شکلیں، تیرے خرچ کی جگہ، کہ وہ تو شریعت سنت کے بالکل خلاف. اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں فرمائی، ہم بیٹھے تھے، فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کہ پہلا جو جملہ ہے کہ پورا عالم تمہارے ذمے ہے. ومن احسن قولا ممن، ہر امتی کے ذمے، جیسے حضور کے لیے سارا عالم، آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا، اللہ کا پیغمبر بنا کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم امت کو پیسے، زمینیں، مکان اس کا وارث نہیں بناتے،
جو اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں اس کا وارث بناتے ہیں۔ کہ کیا میراث ہے؟ کہ سب سے پہلی میراث ایمان کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ انی لکم ناصح امین، تمام نبیوں نے کہا ہم جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں، یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز، ہمارے لیے نہیں، تمہاری اپنی خیر خواہی میں، تمہارا اپنا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں دین سکھا رہے ہیں، اب بتا رہے ہیں۔ اور پھر تیسری بات سارے نبیوں نے کہی، ما اسألکم علیہ اجرا، ما اسألکم علیہ مالا، اس ساری محنت پر ہم تجھ سے بدلہ نہیں چاہتے، تمہاری دولتیں نہیں چاہتے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا مشرکین میں سے، اور اس نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ بڑے بننا چاہتے ہیں آپ؟ ہم آپ کو پورے حجاز کا بڑا بنا دیں؟ آپ دولت چاہتے ہیں؟ دولتوں کے ڈھیر لگا دیں؟ حسین عورتوں، عرب کی حسین سے حسین عورتیں ہم جمع کر دیں؟ جب یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی کہہ چکا، تو اپنی کہہ چکا، جی سن، جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، میرے سر پہ تاج رکھا ہے، اب مجھے ذمہ دار، داعیا الی اللہ باذنہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، مجھے اللہ نے سب پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا، اور اگر کوئی راستہ چلتا ہو اس کے راستے میں کیا خطرے آ سکتے ہیں اس سے پیار کے ساتھ اس سے آگاہ کرنا، اور ما اسألکم علیہ مالا، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب اس نے یہ سارا کہہ دیا تو حضور نے فرمایا تو کہہ چکا، جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، جو ذمہ داری مجھے دی ہے، ایک چاول کے دانے کے برابر میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا ہوں، اسی کے لیے آیا ہوں، اسی لیے کہا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام، ایمان کی دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا، اور دلوں کی تمام گندگیوں سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے، یعنی دنیا کی محبت سے اور دنیا بھر کے سامانوں سے، سب سے، ہر گندگی سے دلوں کی پاکی کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں سے ابتدا کی تھی حضور نے، ایمان کی دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا۔ خدا آپ نے فرمایا نماز کے بعد حلقے میں تشریف فرما ہوئے، بعثت معلما و مبلغا، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے سکھانے والا اور اس کی تبلیغ کرنے والا، سکھانا بھی ہے اس کو پہنچانا بھی ہے۔ اسی لیے عرفات کا میدان تھا، حجۃ الوداع، آپ کا آخری حج، اور آپ نے پہلے فرما دیا تھا اگلے سال تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے۔ صحابہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کتنے تھے، سب سے پوچھا حل بلغت حل ادیت، جس تبلیغ کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا تھا اس تبلیغ کا میں نے حق ادا کر دیا، بلغت الرسالہ، آپ نے اللہ کا پیغام پورا پہنچا دیا، ادیت الامانہ، امانت کا حق ادا کر دیا، کشف اللہ بک الغمہ، آپ کے طفیل ساری اندھیریاں چھٹ گئی، جہالت تھی، کعبے کا طواف ننگے کرتے تھے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، آپ نے جو سکھایا تو اس سے ساری اندھیریاں چھٹ گئی اور علم کا نور اور علم کی روشنی آ گئی۔ اسی لیے کیونکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ چلتے پھرتے تھے، دنیا تو موجود تھی، لیکن سب کے چلنے کی بنیادیں کفر، شرک، ظلم اور ہر ایک کا حق مارنا اور ہر ایک پر زیادہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کو نہیں روکا، حرکت کی بنیادیں بدلی۔ اب پھرو ایمان کی دعوت لے کر، تعلیم کا حلقہ لے کر، اللہ کا ذکر لے کر، آخرت کا فکر لے کر، اس کے لیے سامان بنانے کی محنت کے ساتھ حرکت بدل دی۔ اسی لیے ہم یہاں اور یہ مسلمان وہ وہاں سے آئے۔ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت اونچے درجے کے صحابی، اپنے بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ مدینے سے باہر چرا رہے تھے اپنے جانوروں کو، تو دھول اٹھتی ہوئی دیکھی، غبار اٹھتا ہوا دیکھا۔ جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے، یہ اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر بکری بھاگ جائے گی یا اونٹ اس کا نہیں، کہ یہ وقت نہیں ہے اس کا۔ یہ صحابہ کی پوری سیرت اور ان کا ہر واقعہ ہماری رہبری کے لیے ہے، خدا کرے ہم سمجھے اور عمل کریں۔ دوڑے ہوئے آئے، بکریاں بھیڑ اونٹ سب، اور اس زمانے کا اس زمانے کی سب سے بڑی دولت وہی کہلاتی تھی۔ ان سے پوچھا کون ہو؟ ہم طائف والے ہیں۔ طائف کے کس قبیلے کے ہو؟ تو انہوں نے اس قبیلے کا نام لیا جس قبیلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے دعوت دینے، اور انہوں نے بچے پیچھے لگائے تھے، اور پھر آپ کے پیر مبارک خون سے بھر گئے تھے کہ ہم بنو ثقیف کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا دربار رسالت معاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آپ کے یہاں حاضری لینے جائے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تو بھول گئے کاروبار۔ خدا کرے ہم کام کی عظمت، کام کے تقاضے، کام کے عمل کو کس وقت کتنی محنت اور کیسے دھیان سے کرنا چاہیے یہ سمجھنے کی۔ بس اتنا معلوم ہوا اور بھول گئے اپنے بھیڑ بکریاں اور اونٹوں کو، اور ہانپتے کانپتے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملے۔ بھائی مغیرہ، خیر تو ہے، سانس بھی پھول رہا ہے، اور کیا ہوا؟ ارے آج مت پوچھو، آج مت پوچھو کیا ہوا، کوئی لڑکا ہوا؟ تم ایک لڑکے کو کہہ رہے ہو، 100 تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں اور 120 میرے موجود ہیں۔ کتنے ہوئے 2 یا 3؟ 2 یا 3 کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کام شروع کیا تھا، پہلے دن سے میں حضور کے ساتھ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر موقع پر مجھے پہل کا درجہ حاصل ہے۔ اگر تو اتنے کر لے کہ یہ خوشخبری وہ طائف والے جنہوں نے جو کچھ کیا تھا، اور قربان جائے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت بھی جبریل نے آ کر کہا تھا اگر آپ چاہیں اور آپ کی اجازت ہو تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو ایسا پیس دیں جیسے چکی کے 2 پھاٹوں کے بیچ میں دانا پیسا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں۔ یہ نہیں تو ان کی اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد، وہ نہیں تو ان کی اولاد۔ ایک دن اللہ نے مجھے جس دین حق کے ساتھ بھیجا ہے وہ ہے کہ ایک وقت آئے گا نہ کوئی کچا مکان بچے گا نہ کوئی پکا، مگر اس میں ایمان داخل ہو کے رہے گا۔
جبریل کو بھی منع کر دیا تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہ خوشخبری سنانا حضور کو کہ وہ بنو ثقیف کے لوگ آئے، اور اس میں ان کے جوان محمد بن قاسم ثقفی جو پھر ہندوستان آئے جماعت لے کر۔ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں نا، پر ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر ہے، سیکھنا بھی چھوڑ دیا، پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور سکھانا بھی چھوڑ دیا۔ بس سب جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، ہم بھی مر رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ نے زندگی دی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، حالانکہ یہ اتنی بڑی خوشی کی بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعائیں ملتی، لیکن اپنے بڑوں کا اکرام، یہ جو چوتھا نمبر ہے نا اکرام مسلم، ایک یہودی نے عجیب بات لکھی ہے کہ میں مدینے جاتا تھا، مارکیٹوں میں، بازار میں، محلوں میں، گلیوں میں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں اور راجاؤں کے آدمیوں کو دیکھا ان کے درباروں میں، لیکن جو بات میں نے مدینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں میں دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی۔ کیا دیکھا؟ دو آدمی کھڑے ہیں، ان کی بات چیت، ان کا میل ملاپ اور ان کا کوئی معاملہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایسی محبت تھی۔ رحماء بینہم، قرآن نے تعریف کی ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے اندر کی چاہت اللہ کا فضل، اللہ کی رضا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر حضور کو سنائی۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ کام جو ہے یہ نبوت کا کام ہے، اور نبوت کے مزاج کے ساتھ کرنا ہے، اور نبوت کے مزاج میں تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ راضی ہو گئے سب کام ہو گئے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، سب سے زیادہ خطرناک چیز، سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا غضب۔ جیسے یہ بنو اسرائیل مغضوب علیہم کون ہیں؟ تو بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد، اور گھر گھر نبوت اور گھر گھر بادشاہت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ یاد دلایا تھا، قرآن میں موجود ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ او نبیوں کی اولاد، او بنو اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ گھر گھر نبی، اس لیے کہ بعض مرتبہ ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کو اللہ نے بھیجا ان کے یہاں، اور بادشاہت کیسی دولت بادشاہت نے، اور یہ فرمایا تم کو اللہ نے وہ دیا جو پورے عالم میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ اب تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تم تو نبیوں کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اسی لیے پھر اللہ کا غضب ایسا ہوا کہ اب قیامت تک پڑھا جائے گا مغضوب علیہم مغضوب علیہم مغضوب، اے اللہ ان کے راستے سے بچائیو جس راستے پر غضب آتا ہے۔ نبیوں کی شان میں گستاخی، بے ادبی، نبیوں کو شہید کرنا، اللہ اکبر۔ قرآن کچھ، تورات کچھ کہتی ہے اور وہ اس کا مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ اس کو بدل دیتے ہیں۔ یہ سارا ان کے ساتھ ہوا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب میں،
اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، عجیب عجیب حدیثوں میں آتا ہے، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری ہی کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، تو اللہ کی طرف جواب آدھی تیری آدھی میری، عبادت میری مدد تیری۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے چلا دے، اس راستے پر کہ جس راستے پر تیرے نعمتوں کی بارشیں ہوتی، اس راستے سے بچا دے کہ جس راستے پر تیرا غضب اور جو راستہ بھٹک کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ ختم، اللہ فرماتے ہیں شروع کی تینوں میری، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، بیچ کی آدھی تیری آدھی میری، عبادت میری مدد تیری، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے ضالین تک اخیر کی تینوں تیری، شروع کی تینوں میری، بیچ کی آدھی میری آدھی تیری، اخیر کی تینوں تیری۔ تو مشکل یہ ہے کہ ہم نے تو قرآن ہی کی طرف پیٹ کر دی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے نا، ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، اور پیچھ کے پیچھے پہاڑ ہو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ بس فرماتے تھے ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو فرق ہوا وہ یہیں سے ہوا، فرق یہیں سے ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے، جیسے ہماری عورتیں، ان کی پاکیزہ عورتیں بھی ویسی تھی۔ لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان کے بعد سے جب ایمان لے آئے تو تمام صحابہ اور تمام صحابیات سب کے دل کا رخ ہر قدم پر اللہ کا حکم کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، حضور کا طریقہ، قرآن دیکھ کر اور قرآن سے سیکھ کر اور قرآن کے اللہ کا حکم، نبی کی سنت، 100% امت کا رخ قرآن کی طرف تھا۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے تو قرآن ہی کو پیٹھ دکھا دی، اور قرآن سے دشمنی کی جتنی شکلیں ہیں، کھانا، کمانا، بیچنا، کپڑے، لباس، مکان، سواری، خوشی کے سامان، غم کے سامان، قرآنی تعلیم کے خلاف جتنی چیزیں ہیں اس کی طرف ہم نے رخ کر لیا، اور نام کیا رکھا؟ بہت فارورڈ جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت ترقی کر رہا ہے، یہودیت میں، نصرانیت میں، خدا سے دشمنی میں، نبی سے دشمنی میں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کی بنیاد، ہر تعمیر کے لیے بنیاد ہوتی ہے نا، ہمارے اس کام کی بنیاد سب سے پہلے
اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں صرف وہی ہو، باقی جتنا جو کچھ ہو سب دل کے دل اس کے لیے ہے۔ اور اس لیے فرماتے تھے کہ اس کلمے کو دلوں کی گہرائی میں اتارنے کے لیے مزاج کھیتی والوں کا بناؤ، کہ کھیتی والا کیا کرتا ہے، کھیت میں ایک وقت آتا ہے کھیت کی صفائی کا، پھر وقت آتا ہے بیج بونے کا، پھر وقت آتا ہے پانی دینے کا، کھاد دینے کا، پھر اس کے ساتھ اس کی نگرانی دیکھ بھال کا، اور جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر اخیر میں کٹائی کا۔ یہ آتا ہے یہ کہ کاشتکار کھیتی والا سب سے پہلے اپنے کھیت کو جتنے کانٹے جنگل اور جتنی جو چیزیں بیج کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے ان سب کو جڑ سمیت اکھیڑ کے پھینکتا ہے۔ لا الہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جھاڑو پھیر دو اور دل کی گہرائی سے اس کو نکال دو۔ کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، عزت ذلت، زندگی موت، خوشی غم، حالات کا بننا بگڑنا، ایک اکیلی ذات اللہ ہے۔ ہر غیر کو دل سے نکالنا اور اللہ کے، اسی لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہلا دھلا کے سب سے پہلے اس کے کان، ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، اور اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر۔ ساری دنیا کا نظام 4 عناصر پر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ 4 عنصر ہیں ساری کائنات کا نظام۔ بیٹا ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے، ابھی ماں کو نہیں دیکھا ہے، ابا نہیں بول سکتا ہے، ابھی تو تجھے ہی نہیں پتا کہ تو کہاں ہے۔ جب تو آنکھ کھولے گا اور دیکھنے لگے گا تو آگ، ہوا، مٹی، پانی، سورج، چاند، ستارے، کیا کیا نظر آئے گا۔ تیرا پہلے دن کا پہلا سبق، تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر۔ سب چھوٹے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ارے جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، کرامن کاتبین، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے، اور مخلوق چھوٹی ہے۔ یہ تیرا پہلے دن کا سبق ہے، اور یہ 60-70 سال کی عمر جو تجھے دی گئی ہے وہ اس سبق کو یاد کرنے کے لیے دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت پریشانی کے ہیں، یہ پریشانی، اس کی وجہ حافظین بچے کو جب سبق دیتے ہیں کہتے ہیں جا یاد کر، پھر سبق سنوں گا، تو وہ بچہ ایسا ہلتا ہے، ایسا ہلتا ہے جیسے سبق یاد کر رہا ہے، حالانکہ سبق نہیں یاد کر رہا، اس کے تو کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور وہی آ رہی ہے 6 4 آؤٹ، انگلینڈ کا میچ سن رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اپنے کو بھی، دھوکہ دے رہا ہے ماں باپ کو بھی، اور دھوکہ دے رہا ہے استاد کو بھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر استاد بلاتے ہیں سبق سناؤ، تو سبق تو یاد کیا نہیں ہے، تو کامنٹری سنتا رہا۔ کھڑے ہو جاؤ، 40 مرتبہ اٹھک بیٹھک مدرسے میں، آج کا کھانا بند، آج کی چھٹی کینسل، کیوں؟ سبق نہیں سنایا۔ اور ایک اس کا دوسرا ساتھی، اب بھائی دنیا میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، میں تو پڑھنے آیا ہوں، مجھے تو پڑھنا ہے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں ہمیں دین سیکھنا ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ایمان سیکھنا ہے، نمازیں سیکھنی ہے، اللہ کا تعلق بنانا ہے۔ تو دوسرے نے سبق سنا دیا، جب سبق سنا دیا تو استاد کو بہت خوشی ہوئی کہ میری محنت صحیح جگہ لگی ہے۔ جیب میں سے مارے خوشی کے استاد چاکلیٹ نکال کر دیتا ہے، واہ 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 واہ،
جو اس سبق کو یاد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب چھوٹا سب چھوٹا سب چھوٹا، اور وہ بڑا کیسا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں تو ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت رہتی ہے، کتنا ہی بڑا افسر ہو لیکن اس کا بیگ لینے والا، اس کی گاڑی کو پوتو مارنے والا، اور اس کی ہوتے ہیں نا نوکر چھوٹے کہ اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اشہد وہ بڑا ہے اور ایسا بڑا ہے کہ اسے کسی چھوٹے کی ضرورت نہیں، ہر چھوٹے کو اس کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کو پہچاننا ہو کتنا بڑا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ جیسے اللہ والے کہتے ہیں نا کہ جب ذکر کرو تو اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ اللہ حاضر، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس دھیان کے ساتھ کھانے کو منع نہیں کیا، کاروبار کو منع نہیں کیا، بیوی سے ملنے کو منع نہیں کیا، خوشی کے وقت میں خوشی منانے سے منع نہیں کیا، لیکن راستہ بتایا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد۔ وہ اللہ کی ذات جو سب سے بڑی، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ایک اکیلا کیسا ہے، ہر ایک اس کا محتاج، وہ کسی کا نہیں، اس تک پہنچنا ہے، اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھا لینا ہے، فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ راستہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں معراج ہوئی تھی، 7 آسمانوں سے اوپر، راستے میں کتنے نبیوں کی امامت کی، اللہ سے ملاقات ہوئی، واپسی میں خوش ہو کر 50 نمازیں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے گی، کچھ کم کرائیے، 1 دفعے 2 دفعے 9 دفعے گئے، اور ہر دفعے میں 5 کم ہوئی، کتنی؟ 5 45 نمازیں کم ہو گئی، اب رہ گئی 5۔ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، ابھی تو دکان کا وقت ہے، ابھی تو میں I am so much busy، اب پتا تیرے بیزی کے ایسے کیسے بیزی کرتا ہے، میں بہت مشغول ہوں نماز کے وقت میں۔ یہ 5 وقت کی بھی نہیں پڑھیں گے، فجر میں خراٹے لیں گے، اور ادھر فضائل کیا سنائے، جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات اس کی عبادت میں لکھی گئی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، دن بھر اللہ کی ذمہ داری میں۔ حجاج ابن یوسف کا نام سنا ہے، ایک بہت بڑا ظالم گزرا، لیکن پھر وہ تو کون کب توبہ کرتا ہے، کس کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، یہ قرآن میں جتنے زیر زبر پیش ہے نا، یہ سب اس نے کیا، کتنے ہزار آدمیوں کو اس نے قتل کیا تھا، لیکن جب کوئی آدمی، اس کا کوئی نوکر کسی کو قتل کرانے کے لیے جاتا تھا تو حجاج ابن یوسف پوچھتا تھا، پہلے یہ بتا اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے کیا؟ فجر کی نماز تو اس نے پڑھی ہے کہ نہ، اب میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیوں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، تو اللہ سے میں کیسے مقابلہ کروں، میں نہیں کرتا۔ حجاج ابن یوسف نے بھی چھوڑ دیا، جب 5 رہ گئی
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، کم کرائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ علماء ہے ایک ایک چیز کی تحقیق کہ 9 دفعے اللہ کے پاس جانے میں شرم نہیں آئی، اور اب 10ویں دفعے جانے میں شرم کہ نہیں، اللہ سے نہیں۔ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے اور جب گھر آتا ہے تو گھر والے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کیا لائے؟ تم تو سب فرشتے ہو نا، آج کا مجمع تو سارا جبریل کے نواسے اور میکائیل کے پوتے۔ اگر کچھ سمجھ رہے ہو بات کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کب آؤ گے؟ اور جب آتے ہیں تو سب سے پہلے بچے دادا ہمارے لیے کیا لائے، اماں، بیوی، بہو، بیٹی سب ابا کیا لائے؟ جب مجھے شرم آتی ہے 10ویں دفعہ جانے امت سے کہ 7 آسمانوں سے اوپر سارے نبیوں کی امامت، اللہ سے ملاقات، اور علماء نے لکھا ہے اس شب معراج میں حضور کی اللہ سے 50,000 باتیں ہوئی تھی، جتنی امت کو بتانی تھی وہ پوری بتا دی ہے، کوئی کم نہیں چھوڑی۔ اب مجھے امت سے شرم آتی ہے، جب جاؤں گا اور یہ ساری معراج کہوں گا تو پوچھیں گے ہمارے لیے کیا لائے؟ تمہارے لیے نماز لایا، تمہارے لیے کیا؟ صلاۃ معراج المومن۔ اگر صحیح معنی میں نماز سیکھیں ہم تو، اسی لیے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا امام صاحب رحمہم اللہ بار کہتے رہے کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز سیکھو۔ سیکھنے کی چیز، ہم تو ٹھونگے مارتے ہیں، چل ہو گئی نماز۔ کیا مجھے اسی لیے سب سے پہلے ایمان کے بعد کا سب سے پہلا رکن نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن نے نیزہ مارا اور ایسا برچھا مارا کہ خون اور بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی میں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کو ہوش میں لاؤ، تو وہاں یہ ہوش میں لانے کی دوائیں اور جڑی بوٹیاں اور یہ تو تھی نہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اگر ان کو ہوش میں لانا ہو تو صرف اتنا کہہ دو الصلاۃ امیر المؤمنین، نماز، اتنا کہو گے تو پھر کہہ دو الصلاۃ امیر المؤمنین الصلاۃ، ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔ اور اس وقت دنیا سے جاتے جاتے نماز کی دعوت دے گئے، من ترک الصلاۃ فلا حظ لہ فی الاسلام، جو نماز کو چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حق نہیں۔ انتقال ہو گیا۔ کلمہ کلمے کی دعوت، نماز کی دعوت، علم کی دعوت، ذکر کی دعوت، اخلاق کی دعوت، اخلاص کی دعوت کی دعوت، یہ سارا سیکھنا ہے۔ یہ اجتماعات خالی مجمع جمع کر لینے کے لیے نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا دوستو کہ نبوت کا کام ہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی بنیاد سب سے پہلے اللہ کے علاوہ ہر ایک کو دل کی دنیا سے نکالنا، جیسے کھیتی کرنے والا ساری جھاڑیوں کو، کانٹوں کو، سب کو نکال دیتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، کیونکہ یہ دل زمین ہے، یہ دل زمین ہے ایمان کی۔ پھر جب بیج ڈالنے کا وقت آتا ہے تو عام طور پر کھیتی والا پچھلے سال جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ لیا تھا، خرچ ہو گیا، شادیاں ہوئی، خرے ہوا، جو اب بیج ڈالنے کا زمانہ ہے، پیسہ نہیں، ادھار لاتا ہے، قرضہ لے کر لاتا ہے اور لا کے یوں پھینکتا ہے۔ جس نے کبھی کھیتی نہ دیکھی ہو وہ تو کہے گا یہ پاگل آدمی ہے، اتنا اچھا گیہوں اور یوں پھینک رہا ہے۔ ارے چپاتی بناتا، پوریاں بناتا، سموسے بناتا اور حلوہ بناتا،
کہ کل ایک شاعر نے کہا ہے ستعلم غدا اذا انکشف الغبار، ستعلم غدا اذا انکشف الغبار اکان تحت رجلک فرس او حمار، کل کو پتہ چلے گا بیوقوف یہ یا تو، جب غبار چھٹ جائے گا یہ ساری دنیا اوجل ہو جائے گی، پتہ چلے گا گھوڑے کے سوار تھے یا گدھے کے سوار تھے۔ جیسے دوسرے رکوع میں قرآن میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان کے جیسا ایمان بناؤ، تو انہوں نے کہا تھا ان کے بیوقوفوں جیسا ہم ایمان لاویں۔ قرآن نے کہا ہم السفہاء، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہے بیوقوف، کل کو پتہ چلے گا بیوقوف کون اور عقل مند کون۔ تو فرماتے تھے اس محنت میں اپنی قربانیاں کھیتی والے کی طرح ڈال دیتا ہے، جس نے آج بیج ڈالا ہے دوسرے دن خود جا کر کھیت میں تلاش کرنا چاہے مل نہیں سکتا، پھر پانی دیتا ہے تو وہ دانا سڑ جاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے تو اور زیادہ سڑتا ہے، کتنی رکاوٹیں، لیکن اللہ اللہ ہے۔ اس دانے نے قربانی دی ہے، اپنی ذات کو ختم کر دیا ہے، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو اللہ اپنی قدرت سے کوپل کی شکل میں باہر لاتے ہیں۔ چلو ہٹو چلو ہٹو چلو ہٹو، کہاں کی کھاد اور کہاں کی مٹی اور کہاں کا پانی اور کہاں کا کیا، کوپل باہر آتی ہے، پھر اس کوپل کو بڑھاتے ہیں، پودا بناتے ہیں، پتے ڈالیاں، پھر اس کے اوپر پھول اور پھر پھل، کھیتی والا بھی کھاتا ہے، اس کے بچے نواسے پوتے داماد، پھر اس کے باغ کے پھل دنیا میں سپلائی ہوتے ہیں۔ جب اس محنت کے لیے اس طرح قربانی دی جائے گی تو سب سے پہلے خدا ایمان کا مزہ ہم کو چکھائیں گے، آخرت ہماری بنے گی، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور پھر ملکوں میں جا کر کے کبھی یورپ، کبھی امریکہ، کبھی رشیا، کبھی چائنا، کبھی جاپان، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی دور کبھی قریب، کہ پھر ہمارے ہاتھوں کلمہ، نماز، روزہ، حق والوں کا حق پہچاننا، اس کو ادا کرنا، اللہ کا ڈر، اللہ ناراض نہ ہو۔ جب اسی لیے یہ صرف تقریریں سننے اور اعلان، بھائیو نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، بس ایک اعلان اور پھر ایک تقریر کرنے والے نے تقریر کر لی، تبلیغ ہو گئی، اعلان اور بیان، اعلان اور بیان نہیں، یہ تو قربانیوں کا، اس لیے کہ اس سے زندگیاں بنانی ہے۔ اسی لیے کہا کہ جیسے مکان بناتے ہیں تو اس کے لیے بنیادیں بھرتے ہیں نا، 7 منزلہ مکان بنانا ہے تو اس کے لیے بنیادیں کتنی بہت گہری کھودتے ہیں، اور 25 منزلہ بنانا ہو تو، اور 100 منزلہ بنانا ہو تو جتنی بڑی تعمیر اتنی بڑی بنیاد، کہ یہ زندگی اسی پر ہے، یا جنت یا دوزخ، یا اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی، یا قبر کے موٹے آگ کے شعلے اور سانپوں کا ڈسنا، یا جنت کا بستر، یہ سارا اس زندگی کی، کہ اس کی تعمیر حیات جس کو کہتے ہیں، زندگی کی تعمیر، کہ اس کی بنیادوں میں 3 چیزیں، اللہ کو راضی کرنا، اپنی آخرت بنانا، اور اس کے لیے راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کی پابندی، اس کو سیکھنا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ دنیا میں تو پتہ نہیں کس کا تعلق کس سے، کیسے بڑے پارٹنر الگ ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہے، ارے میاں بیوی میں چھٹاؤ ہو جاتا ہے، 2 سگے بھائی، باپ بیٹے، چچا بھتیجے، لیکن پوری تاریخ انسانیت میں جس بندے نے اپنا اللہ سے سچا تعلق بنایا ہو
وہ ناکام ہوا ہو، کسی ایک مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ پاک، پہلا بیان حضور کا، آپ منبر پر آئے، لوگ تھے وہاں، دو خاندانوں میں بہت لڑائی تھی، اوس و خزرج میں، 120 سال سے کتنا خون، کتنے جوان، کتنی موتیں، کتنا کیا، آپس کی صلح کی کوئی شکل نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر پہلا بیان، پہلے بیان کی پہلی بات، من اصلح ما بینہ وبین اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو صحیح کر لیا، اللہ تمام مخلوق کے درمیان کا اس کا معاملہ صحیح کر دیں گے۔ کیوں؟ قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، تمام انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں۔ جب بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہوتا ہے تو اس بندے کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتے۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں وہ میرے خلاف یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا، آدمی کی تنہائی کی معصیتیں، تنہائی کے گناہ ایمان والوں کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتی ہے۔ آدمی کی تنہائی کی عبادتیں، موٹے آنسو، بڑی بڑی آہیں، کہ یہ ایمان والوں کے دلوں میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ محبت ڈالتے ہیں۔ تو اصل میں نے کہا مکانوں کی تعمیر، بنگلے اور کوٹھیاں اور کارخانے اور پتہ نہیں، یہ تو سب مٹی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، یہ تو جگہیں بدلے گی۔ ماں کے پیٹ سے زمین کی پیٹ، پیٹ سے زمین کا پیٹ، پھر حشر کا میدان، پھر یا جنت یا جہنم۔ اس زندگی کی تعمیر، اس کی بنیادیں تین، اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، اور اس کا راستہ اللہ ہی نے بتا دیا ہے، اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتباع کا کیا مطلب؟ جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا وہاں سے شروع کرنا، اور جہاں ختم کیا وہاں تک پہنچنے کی نیت کرنا۔ جان دی ہوئی ہماری ہے، مال دیا ہوا ہمارا ہے، عقل سوجھ بوجھ ہم نے دی ہے، ان تینوں طاقتوں کو، ان تین بنیادوں کے بنانے میں اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، سرکار کا دامن پکڑنا ہے، جان، مال اور صلاحیت۔ اور میرے دوستو، عالم کی تاریخ پڑھ لو اور اس وقت کے حالات دیکھ لو، جہاں جتنا غلط ہو رہا ہے، چوری، ڈکیتی، بدکاری، ظلم، زیادتی، خدا کی مخلوق کے راستے میں کانٹا بن کر جینا، یہ جو کچھ ہو رہا وہ انہی تین طاقتوں پر، وقت، پیسہ اور صلاحیت۔ جتنی نمازیں، جتنے روزے، جتنی مسجدیں، جتنا صدقہ، خیرات، بھوکے کو کھلانا، ننگے کو پہنانا، کسی کے کام آنا، جتنا ہو رہا ہے یہ بھی انہی تین طاقتوں کی۔ اسی لیے قربان جائے اللہم لک الحمد حمدا کما ینبغی لجلال وجہک۔ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ اب جیو تمہارا جیسے جی چاہے، مرو جہاں تمہارا جی چاہے، اور کھاؤ جو، خبردار لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پکا ٹھٹا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے سب سے بڑی طاقت اتباع سنت، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، حضور پاک سن کی ہر ادا۔ آپ نے بالوں کے کنگھی کا بھی طریقہ بتایا، داڑھی میں آپ کنگھی کب کرتے تھے، ناخن کیسے تراشنا، مونچھیں کیسی بنانا، داڑھی کتنی بڑھانا، ایک ایک چیز، غسل میں کیا کیا، وضو میں، اللہ اکبر۔ وہ جو ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں
یہ جو کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، اللہ سے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام سے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی۔ حضور نے فرمایا جو یہ کہے گا میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ یہ صرف تقریر نہیں، اللہ سے رب ہونے پر راضی کا مطلب کہ جو درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، پانی کی بوند اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز اللہ کا سمجھ۔ اتنا بولو اتنا سنو، اتنا بولو اتنا سنو کہ دل کی گہرائی میں اتر جائے، اور جو چیز دل میں ہوتی ہے آدمی اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ مجھے مسجد جانا ہے، پہلے دل میں آیا پھر مسجد گئے۔ مجھے قرآن پڑھنا ہے، دل میں آیا پھر۔ مجھے آج صدقہ کرنا ہے، دل میں آیا پھر صدقہ کیا۔ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے آخرت بنانی ہے، جب مجھے سکھاؤ کہ 4 مہینے کے لیے جب چلو گے، بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں تیار ہوتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد روح پڑتی۔ جب آدمی 4 مہینے پورے اصولوں کی پابندی صحیح ہے، اجتماعی اعمال کے وقت میں اجتماعی اعمال، انفرادی معمولات، اپنی روزانہ کی تسبیحات، نمازوں کی پابندی، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، قرآن کا پارا، یہ کہ پھر اس کی زندگی میں ان بنیادوں میں قوت آتی ہے۔ یہ 3 بنیادیں ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، اور راستہ اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو۔ ہمیں تو یہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنی ہے۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد حضور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے جب تک کہ یہ 3 دعائیں نہیں پڑھ دیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ یہ 3 دعا ہم تو اور جمعے کے دن تو توبہ توبہ توبہ، جیسے کسی نے جیل میں ڈالا ہو، جمعے کا سلام پھیرتے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہیں جیل میں تھے۔ حالانکہ وہ دعا جمعے کا دن جس کے ایک قدم پر جو مسجد کی طرف چلتا ہے، جمعے کے دن روزانہ تو 700 نیکیاں ہیں ہر قدم پر، اور جمعے کے دن 1 سال کی عبادت کا ثواب ایک قدم پر۔ اسی لیے دوستو یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی جو حدیثیں ہیں اور جو فضائل ہیں وہ خالی سن لینے کے لیے نہیں، میرے لیے بھی، اور وہ تو اپنی زندگی میں اس سے زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ جب مکان تیار اچھی طرح ہو جاتا ہے تب اس کا فائدہ ہوا بھی آ رہی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، اور باہر سے آنے والا طوفان، چور، ڈاکو، اس سب سے حفاظت۔ کیونکہ جب زندگی بن جاتی ہے، اس کی تعمیر ہوتی ہے، ان 3 بنیادوں کو بھرا جاتا ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، ایمان کی دعوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سیکھنا، اس کے حکموں پر چلنا، اللہ کا حکم نبی کی سنت، اللہ کا حکم نبی کی سنت۔ اس سے یہ بنیادیں جیسے مکان کی بنیادوں کو بھرا جاتا ہے نا، روڑے، پتھر، اینٹیں اور پانی، اور بہت مدت کہ جتنی بنیاد مضبوط اتنی تعمیر مضبوط۔ بنیاد اگر کھوکھلی ہو گئی تو ساری تعمیر، اور تعمیر کے اندر جتنا ہے سب خطرے میں۔ یہ 3 بنیادیں، اور اس کے بھرنے کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جتنے مجاہدوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنی منمانیوں کو قربان کرنا،
جو وقت ہو، جس وقت کا جو عمل ہو، جس وقت کا جو حکم ہو، اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اور یہ کر کے پھر کسی پر احسان نہیں۔ میری قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا کیسے کیسے پھر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اگر آدمی 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 30 مرتبہ ہو گیا، 1500 نیکیاں۔ اب کسی آدمی کو چلتے چلتے 1500 روپے ملے دکاندار کو کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں فضائل کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور علماء سے پوچھ کر، اور اب تو اللہ کا شکر ہے مسجدوں میں فضائل اعمال، فضائل صدقات اس کی تعلیم، حدیث کے باب۔ اس لیے دوستو میں نے عرض کیا کہ ایک ہے مکانوں کی تعمیر، وہ پتھر ڈھیلے اینٹوں سے ہوتی ہے، اور ایک ہے زندگی کی تعمیر کہ وہ ایمان سے، تقوی سے، توکل سے، صبر سے، شکر سے، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے، اس سے زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ جیسے تعمیر پوری ہونے کے بعد اس کی خوشی، ہوائیں آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، دھوپ ہے نہیں، اور پورا امن ہے ہر طرف سے، اور دیواریں بنی، کیونکہ ایسے یہ چند روزہ ہے کل 5 دن کی زندگی۔ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ ایک دن پیدائش کا نکال دو، ایک دن مرنے کا نکال دو، کتنے رہ گئے؟ 5۔ اور یوں کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے میدان میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا۔ ہائی پیسہ چاہے جس راستے سے آوے، سود سے، جھوٹ سے۔ مجھے یاد آیا ایک قصہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو لون پاس ہوتی ہے نا، لونیں، عجیب بات، ہم جب نظام الدین میں تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے رونا شروع کیا۔ بھائی تو کیوں روتا ہے، تجھے کچھ کہنا ہے تو وہ تو کہہ دے۔ میں بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن جن سے مجھے لینا تھا وہ کوئی منہ نہیں دکھاتا تھا، اور جن پارٹیوں کو مجھے دینا تھا صبح سے شام تک ہمارا لاؤ۔ میں بہت شرمندہ تھا، بہت پریشان۔ اس نے کہا ایک رات زیارت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بہت پریشان ہو، اللہ کے رسول پارٹیوں نے، مانگ لینے والوں نے جینا مشکل، کتنا ہے؟ حضور نے پوچھا، اس نے بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات، ایک نصیحت میری یاد رکھنا، کبھی سود میں، بیاج میں، انٹرسٹ میں ہاتھ مت ڈالنا۔ آنکھ کھل گئی، مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو وہی روزانہ کو ایک آدمی کھڑا ہے دروازے پر اتنا بڑا پوٹلا لے کر، اس نے خوب سنایا اور بار بار کہہ رہا معاف کر دو، معاف کر دو۔ بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا۔ اس نے کہا کہ آپ کے یہاں سے لاکھوں کا سامان میرے یہاں آتا تھا، لیکن میرے حالات ایسے ہو گئے تھے میں منہ نہیں دکھا، اور یہ نیت تھی کہ جس دن اللہ میری مدد کریں گے آنا پائی کے ساتھ چکا دوں گا، یہ سارا آپ کا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس نے سنایا کہ اس سے کہا جا معاف کر دیا۔ وہ جو پوٹلا لے کر آیا تھا میں لے کے گھر میں گیا، میں نے کھولا، بہت بڑی رقم تھی۔ اب جو میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے پارٹیوں کو جو دینا تھا وہ سب ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ رہا تھا۔ جب پارٹیوں کو دینا شروع کیا تو شور مچ گیا، دے رہے ہیں چکا رہے ہیں، دے رہے ہیں چکا رہے ہیں۔ 3 آدمی آئے، اسی لیے کہتے ہیں اتنا ایمان سیکھو کہ دوست دشمن کی تمیز ہو، کون تمہیں پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون تمہیں کڑوی دوا پلا کر کے اندر کے جراثیم ختم کر رہا ہے۔ اسی لیے ایمان کی فراست،
یہ پہلا نمبر یوں نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ 3 آدمی آئے اور انہوں نے کہا سیٹھ صاحب ہم نے تو آپ کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، پوری مارکیٹ کیا اور کیا آپ کی شان تھی، اور سنا ہے کہ آپ اب اپنے سب کا چکا دیا، کچھ بچا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ جتنا بچا ہے اس پر لون پاس کرا لو تو پھر دوبارہ مارکیٹ۔ لون پاس کرانا حرام، سود حرام، لیکن ان کی باتوں میں آ گیا، اس نے خود سنایا، لون پاس کرا لی۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے ایک دم سے فرشتہ ڈنڈا نہیں مارتا، بہت دنوں تک چھوڑ دیتا ہے، پھر جس دن پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے وہ پھوٹتا۔ کہنے لگا کہ وہ لون پاس کرا کے کاروبار شروع ہو گیا، مارکیٹ میں آ گیا، گاڑی بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ پھر جو میرا کاروبار ڈاؤن ہوا تو ایسا ہوا کہ اب گاؤں میں رہنے کے لیے میرے پاس میرا اپنا مکان نہیں ہے، میرا گھر بھی گروی ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے سارے صورت والے کاروباری لوگ اور یہاں کا بزنس اور یہاں کا کاروبار بہت مشہور ہے۔ سود کا اللہ نے تو قرآن میں کتنا صاف کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، بیاج چھوڑو اگر تم اللہ کو اللہ مانتے ہو، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر آستینہ چڑھا لو اللہ اور رسول سے لڑائی کے لیے۔ اللہ سے لڑائی کر کے جیت جائیں گے، رسول سے۔ اس لیے دوستو، اپنی کمائیوں کو پاک کرنا ہے۔ حلال کے لقمے سے جو خون بنتا ہے، خیالات بھی پاکیزہ آتے ہیں۔ حرام کے لقمے سے جو خون بنتا ہے، خیالات بھی ناپاک۔ اسی لیے لوگ شکایت کرتے ہیں مول صاحب نماز میں بہت وسوسے، بہت گندے گندے خیالات۔ بھائی تو اپنی روزی دیکھ، جو تو کھا رہا ہے وہ حرام نہ کھائے، حرام تو نہیں ہے اس میں۔ اس لیے دوستو، میں نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا، اور آپ نے اتنا پاک صاف اور آسان دین بتایا۔ یہاں تک کہ دین تو دین ہے، نماز روزہ یہ تو بڑی بڑی عبادتیں، تمہارا کھانا دین بن جائے گا، تمہارا کمانا دین بن جائے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا امانت دار تاجر قیامت کے میدان میں نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہو۔ اور جنہوں نے حرام کی کمائیاں کی ہوں گی، اور جس طرح شریعت کے خلاف التجار یبعثون فجار، ایک آواز لگے گی، او بدبختو، او فاجرو فاسق تاجرو، کہاں ہو؟ آواز لگے گی۔ اللہ ہمیں آخرت سمجھا دے، ہم آخرت کی تیاری میں لگیں، اللہ کو راضی کریں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے بہت آسان، بہت نورانی، بڑا پاکیزہ، اس کو سیکھنا ہے۔ اس پہلے یوں کہ 4 مہینے جب آدمی لگاتا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے تو دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ آدمی کو جس چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے پھر آدمی اس کے لیے اپنا کرتا ہے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی آگ کے پجاری تھے، آگ پوجتے تھے، ان کا پورا خاندان۔ وہ راہب جو پادری تھا مر گیا، ایک تیسرا تھا، بھئی یہ تو مر رہے، تمہارے بعد پھر ہم کہاں جائیں؟ تو اس پادری نے یوں کہا کہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کہاں آئیں گے؟ کہ وہ تو عرب آئیں گے۔ سلمان کے لگ گئی کہ اب تو نبی آخر زمان کی زیارت کرنی ہے، ان کے پاس جانا۔ گھر سے نکلے، ایک قافلہ جا رہا تھا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو عرب جا رہے ہیں۔ میں چل سکتا ہوں، چلو۔ اس قافلے نے ساتھ لے لیا۔ راستے میں جتنا کھانا پانی راشن تھا سب ختم ہو گیا۔ بھائی اب کچھ بیچو اور بھوکے مت، کہ اس کو بیچ دو۔ حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچا، اور یہودی نے
کھجوروں کو پانی دینا، کھجوروں اس پر لگا۔ ایک دن وہ باغ والے کے چچا کا لڑکا آیا اور بہت گالم گلوچ اور بہت آنشان، تو اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ ارے کیا بات ہے کیا؟ یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت سلمان نے وہاں اوپر درخت پر چڑھے ہوئے تھے، سن لیا کہ الحمدللہ مجاہدہ تو بہت کیا ہے، ایران سے پیدل چل کر آئے اور اس طرح کے راستے کی تکلیفیں، لیکن اب اللہ مجھے منزل تک پہنچا رہے۔ خوش نیچے اترے۔ اس پادری سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہاں تو لوگ تو بہت ہوں گے، میں کیسے پہچانوں گا ان کی کوئی نشانی؟ تو اس پادری نے کہا تھا صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری اصلی علامت جو ہے ان کے موڈے پر کبوتری کے انڈے کے برابر کی ایک گوشت کی بوٹی ہے جو نبوت کی مہر ہے، لگ گئی۔ ایک دن صدقے کی خجریں لے کر آئے، حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، لے گئے۔ دوسری مرتبہ ہدیہ لے کر آئے، فرمایا رکھ دو۔ اب انتظار ہے کہ وہ مہر کیسے دیکھوں، لیکن وہی بات مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے۔ یہ گرم زمزم آ رہا ہے نا۔ حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے، سارے صحابہ سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اللہ تو اللہ ہے، کوئی چلے تو صحیح، کوئی قربانی دے تو صحیح، کوئی اللہ سے تعلق بنائے تو صحیح، کوئی اپنی آخرت کے فکر میں لگے تو صحیح، کوئی نبی کا دامن پکڑے تو صحیح، پھر دیکھے کیسے منزل پہنچتا ہے۔ حضرت سلمان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ سامنے۔ اللہ نے ہوا چلائی اور تیز ہوا چلائی، حضور پاک سے ان کی چادر گر گئی۔ حضرت سلمان کو تو اسی کا انتظار تھا، آگے بڑھے، بوسہ لے لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اللہ نے ایمان دے دیا، لیکن یہ قربانیاں اور یہ مجاہدے ایران سے لے کے یہاں تک، اور وہ سارا ایسا کام آیا انعام میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارا فیملی ممبر ہے آج کے بعد، وہ آج کے پجاری کا بیٹا، اور یہاں سرکار ان کا اپنا بنا لیا۔ اور پھر جب ان کے مشورے سے خندق میں وہ کھودے گئی 10 آدمیوں کی، جیسے کہنے یہ مسجد یہاں تک، یہ مسجد یہاں تک کام کرتے ہیں، منافقین نے ہنسی اڑائی۔ اللہ پاک نے آیت نازل ہوئی، تم کیا چاہتے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس میں جو چٹان آئی تھی اور حضور نے وار کیا تھا، چورا ہو گئی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مجھے دکھائے گا، ایک دن آئے گا کہ کسریٰ کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں آئے گا، جن کے پاس کھانے کو کھجور تھی نہ پینے کو پانی تھا، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ عیش تو آخرت ہی کا ہے، تیرے راستے کی محنت کرنے والے اور محنت کرنے والوں کی نصرت کرنے والے سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ کہتے وہ دن آیا کہ ایک صحابی کے پیروں میں کسریٰ کا تاج کئی من سونے کا تھا۔ کسی نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جی جانتا ہوں اس اللہ کو جس نے اس کی کھوپڑی سے اتار کر میری ٹھوکر میں ڈالا، جانتا ہوں اس نبی صادق و مصدوق کو کہ جن کی پیشین گوئی پر اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ اسی لیے کہتے ہیں وعدوں پر یقین، وعیدوں کا خوف، اللہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنتوں والی زندگی۔ اس کے لیے زندگی کی یہ بنیادیں ہیں، زندگی کی تعمیر کرنی ہے کہ پھر حوریں بھی خوش، غلمان بھی خوش، فرشتے بھی خوش۔ اس کے لیے اللہ کی رضا، آخرت بنانا،
اور وہ اعمال سے، دین سے، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارنے سے اللہ کا حکم، نبی کی سنت، یہ اسے آخرت بنتی۔ اس کے لیے دوستو حق تو اس کا یہ ہے کہ اگر جیسے ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہا تھا، اللہ اگر مجھے 10 زندگیاں دے تو میں 10 کی 10 دنیا، 10 کی 10 زندگیاں اس ایمان کی محنت کے لیے لگا لے تیار۔ ایک صحابی کے 7 لڑکے، 7 لڑکوں کی قبریں 7 ملکوں میں۔ یہ کام مجاہدوں کا ہے، یہ کام قربانیوں کا ہے، یہ کام اپنی خواہشات پر قابو پانے کا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو زندگی کی بنیادیں بڑھتی ہے، اور پھر اس زندگی کی تعمیر ایمان سے، اخلاق سے، تقوی، توکل، صبر، شکر سے، اللہ کی رضا کامل سے، ایمان مطلب سے، اور نورانی ساز سروں پر آنے سے۔ اس کے لیے دوستو اس پورے مجمع میں جن کے ابھی تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں، سب سے